میری بات کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ گئے. اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی. مجھے پتا تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے. میں نے بالآخر منوا لینا. تھوڑی سی آبادی تھی. ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتا چل جاتا تھا. اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگی کہ اس سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی. بڑا مسئلہ ہے. اب پریشر بڑھنے لگا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال, ہر چوک میں تیری بات ہوتی ہے. کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے بہن بھائی بچے باپ سارے کہتے یار تیری ماں مر جائے گی. اب بہت بڑا ایشو ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی, لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا. بدنامی الگ ہے, بحث الگ ہے, سیاںا بندہ مالدار وزادار قبیلے والا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی, پانی نہیں پیا, بے ہوش ہو گئی. اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا, سارا محلہ جمع ہو گیا. اب سارے لوگ کھڑے اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے. اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا. ہوش آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آئے, کہنے لگے اماں ایک بات کروں. اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا میرا. لوگ بھی کھڑے ہو گئے, مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی. ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات. 3 دن ہو گئے, مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی, اور قبیلے کا علاقے کا کوئی شخص نہیں. لوگوں نے بڑی باتیں کی, اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں. یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے. یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شے سنی برداشت کی, اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے. ماں کہنے لگی وہ کیا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے, 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا ہوں, روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے, تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا. ماں سن تیری کتنی جانیں؟ اماں کہنے لگی 1. تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا تو ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. ختم ہو گئی بات. یہ کیا بات, وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ کیا بات ہے اماں تیری 1000 جان بھی ہو, روٹی کھانی ہے تو کھا, نہیں کھانی تو نہ کھا. یہ لفظ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رو پڑے, آنسو آ گئے. لفظ کہہ کے باہر نکلے, مجمع چھٹ گیا. جس نے جو مطلب لینا تھا لیا, جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا. حضرت سعد چلے گئے. شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی. تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی, کہنے لگی پتر میرا ہے, میں نے پیدا کیا ہے, میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی, اس کے دل میں کچھ ہے اتر گئی ہے. کوئی ہے کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا, پر کسی رستے کا مسافر بن گیا ہے, اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں. جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا. آپ سمجھیں اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا, ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے. ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا. یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں. یہ تو بیوقوف ہے, ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء, خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والوں تم بیوقوف ہو. اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو بیوقوف ہو, اللہ انہیں پاگل کہتا ہے. اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے